كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه. ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے دیکھا، اور یہ واقعہ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تھا. تو فرماتے میں نے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، اور میں ان کا منہ ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یعنی ان کا منہ دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا، جبکہ اذان دیتے ہوئے ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں تھی. اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ان کی سند صحیح ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال رکھا تھا، ایسے، یعنی انگلیاں جو ہے یہ کانوں کے اندر تھی. اور سنن ابی داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو انہوں نے اپنی گردن کو دائیں اور بائیں طرف موڑا، البتہ خود نہ مڑے. اذان سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو اذان دیتے ہوئے کیفیت کیسے ہونی چاہیے، مؤذن کو کون سے الفاظ کس طرح ادا کرنے چاہیے، اس سے متعلق یہ حدیث مبارکہ رہنمائی کرتی ہے. دیگر احادیث میں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ کہتے ہوئے ذرا ان کو لمبا کر کے کہنے کا حکم دیا تھا، جس طرح ہم کھینچ کر ادا کرتے ہیں. یعنی ایک ہے سادہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کو لمبا کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس طرح لمبا کر کے تاکہ آواز دور تک اور اچھے طریقے سے دوسروں کو سنائی دے. دوسری بات کہ اذان کہتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ دائیں بائیں آواز کو پہنچانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو دائیں بائیں جو ہے وہ اذان کے دوران گھما لیتے تھے. اور ابو داؤد کی روایت میں زیادہ صراحت یہ ہے کہ ایسا وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ الفاظ کہتے ہوئے کرتے تھے. محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں جدید خاص طور پہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا کرنا ان کا آواز کو دائیں بائیں جو بستی ہے اس تک پہنچانے کے لیے تھا. لیکن چونکہ اب یہ ضرورت لاؤڈ سپیکر سے پوری ہو چکی ہے تو ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور ویسے بھی جتنی یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اذان کہتے ہوئے فرض نہیں، یہ مسنون ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، تو اس اعتبار سے سنت تقریری ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر اگر کوئی یہ کیفیت اختیار نہیں کرے گا تو اذان ہی درست نہیں ہوگی. ایسا تب ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا آپ کا حکم موجود ہوتا کہ اذان کہتے ہوئے یہ کیفیت جو نہیں اختیار کرے گا اس کی اذان باطل ہے. چونکہ ایسی کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں، اس لیے یہ مستحب یا مسنون عمل ہے. اگر کوئی اس سے ہٹ کر، جیسے حدیث کے الفاظ یہ کہ حضرت بلال کانوں کے اندر انگلی ڈال کر اذان دیتے تھے، یعنی یہ جو پہلی انگلی دونوں ہاتھوں کی ہے یہ کان کے اندر ہوتی اور باقی اس سے کان ایسے پکڑا ہوتا. تو اب بعض لوگ اس طرح نہیں کرتے. آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا بعض مؤذن جو ہے وہ بغیر کان پہ ہاتھ رکھے ہی اذان دے دیتے، تو اذان تو ہو جاتی، لیکن اس کا زیادہ مسنون طریقہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کاپی کرتے ہوئے
کان میں انگلی دینا اور اس طرح کانوں کو پکڑ کر اذان دینا یہ اس سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے اس کیفیت کو اختیار کرنا، تو اسی کیفیت کے اندر اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا مؤذنین جو ہے وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں اور بائیں اپنا رخ موڑتے ہیں، چہرے کا رخ موڑنا، خود پورا نہیں موڑنا، تو یہ اس کیفیت کی اتباع ہے۔ اور معلوم ہے کہ کیفیات کی اتباع میں بھی صحابہ کرام بہت اہتمام کرتے تھے، خواہ بسا اوقات اس کی ضرورت نہیں بھی محسوس ہوتی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سے زائد واقعات ہیں کہ آپ سفر پر جاتے ہوئے بعض جگہوں پر رک کر نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کو یہاں رک کر رکنے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں رکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، نماز کا وقت تھا، آپ نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، میں صرف اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے چونکہ یہاں نماز پڑھی ہے تو رک جاتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے، ایک جگہ رکے، قضاء حاجت کی طرح بیٹھے، لیکن قضاء حاجت یعنی فراغت نہیں کی، اور پھر تھوڑی دیر میں اٹھ کر واپس آ کر سواری پر بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آپ کو قضاء حاجت محسوس ہوئی تھی، آپ یہاں پر اترے تھے اور آپ نے یہاں پر قضاء حاجت کی تھی، میں بس اس عمل کی نقالی کرتے ہوئے، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں تھی، اتر کر اس جگہ تک گیا ہوں، واپس آیا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا، میں بھی ایسا کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جو ہے عادت سے اور ایک ایک طریقے سے صحابہ نے اس طرح محبت کی، اس لیے اذان دیتے ہوئے مؤذن کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اذان دے اور اسی طرح الفاظ کو اچھے طریقے سے کھینچ کر اور طریقے سے اذان دے، اور کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر، اور اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں اپنا کچھ رخ بھی پھیرے، تاکہ وہ ساری سنتیں اذان کے ساتھ زندہ رہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دی جاتی رہی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔